والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اس آیت کا ترجمہ جو میں نے سورہ جمعہ سے دوسری آیت پڑھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ذات ہے اللہ جل شانہ کی جس نے فی الامیین یعنی ان پڑھوں میں، فی الامیین ان پڑھوں میں ایک انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں یتلو علیہم، تاکہ ان پر وہ آیتیں پڑھیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو ان پر آیتیں اس کی پڑھیں اور انہیں پاک اور صاف کریں اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ کیسے تھے، جبکہ وہ بے شک وہ اس سے پہلے یعنی یہ رسول کی آمد سے پہلے، یہ رسول کی آیتیں پڑھ کر سنانے سے پہلے، یہ رسول کا ان کو پاک کرنے سے پہلے، یہ رسول کا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے سے پہلے وہ کیسے تھے، تو وہ بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اور پھر آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی علم عطا فرماتے ہیں جو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، یا پھر یہ اشارہ اللہ جل شانہ کی طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے ان تک بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور پاک اور مصفح کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم جو رسول اللہ نے دی ہے، اس تعلیم کو ان تک بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جو رسول اللہ سے ملاقات نہیں کیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے، کون؟ اللہ جل شانہ۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل اور بے شک یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیتوں کا مفہوم اور مراد اور اس کی تفسیر و تشریحات یوں ہیں کہ اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک ایسے رسول کو بھیجا۔ امی یعنی ان پڑھ۔ یہ جو امی کا لفظ ہے نا، یہ امی کے لفظ کا اطلاق جملے کے اعتبار سے معنی بدلتے ہیں۔ امی کا لفظ جو ہے وہ جملے کے اعتبار سے اس کے معنی کو بدلتا ہے۔ بہت سارے ہمارے اردو زبان میں بھی الفاظ ہوتے ہیں جو جملے کے لحاظ سے معنی کو بدلتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، اب اگر کوئی بول رہے ہیں روکو مت جانے دو، مطلب روکو نہیں، جانے دو ان کو، مگر اسی جملے کو ذرا ٹھہر کے بولیں گے تو اس کا معنی بدل جاتا، روکو مت جانے دو۔ یہاں پر بات بالکل اپوزٹ ہو گئی۔ ایک جملے میں کہا جا رہا ہے کہ جانے والے کو روکو مت، اس کو جانے دو،
اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ جانے والے کو روکو مت، جانے دو، اس کو مت روکو، جانے دو۔ مگر دوسرے جملے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دوسرے جملے میں کہا جا رہا ہے کہ روکو مت، جانے دو۔ ارے وہ جانے والے کو روک لو، یہ معنی ہے نا؟ تو اسی طرح سے امی کا جو لفظ ہے وہ لفظ جملے کے اعتبار سے معنی بدل دیتا ہے۔ امی اگر عام انسانوں کے لیے استعمال کیا جائے، چاہے وہ اہل اسلام ہو یا غیر اسلام، انسان کے لیے جب امی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، پڑھا لکھا نہیں۔ لیکن یہی امی کا لفظ اگر رسول اللہ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امی جو لفظ ہے نا، امی کا لفظ ہے سے، یعنی ماں، بچوں کا مصدر، یعنی بچے ہوتے ہیں ماں سے، بچوں کی اصل ماں ہے، اسی لیے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شہر کو بھی ام القریٰ کہا گیا، مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا ام القریٰ؟ یعنی آبادی کی ماں، آبادی کی ماں۔ اس لیے شہر مکہ کو کہا گیا جب نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے طوفان سے جب ان کی قوم کو عذاب دیا اور نوح علیہ السلام کو جہاں پر کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا اہل ایمان اور تمام چرند پرند جانوروں کو لے کر، تو کشتی جو سب سے پہلے زمین پر نمودار ہوئی، پانی جب چھٹا، طوفان جب چھٹا تو سب سے پہلے جو زمین نمودار ہوئی وہ زمین تھی مکہ مکرمہ کی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی ماں۔ جہاں سے زمین نمودار ہوئی، جہاں سے زمین ظاہر ہوئی، وہ ام القریٰ شہر مکہ تھا۔ اسی طرح سے ام الکتاب اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو لوح محفوظ ہے، تمام کتابیں اس میں جمع ہیں، یا وہاں سے تمام کتابیں نکلی ہے لوح محفوظ سے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نبی امی کہا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی جن سے اللہ نے سارے علوم کو ظاہر کیا، ہر علم کی منتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر علم کی منتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر علم کی ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے ان پڑھوں میں ایک ایسے نبی کو ظاہر کیا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ جل شانہ نے حضور کے لیے نبی کا لفظ استعمال فرمایا۔ نبی کا معنی آتا ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی باتیں بتانے والا، جو غیب ہے اس کو بتانے والا، جو تم سے چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنے والا۔ تو اب اس میں علم کا ذکر ہو رہا، اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز کا علم عطا کریں گے جو تم سے چھپی ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ بے شک وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک ایسے نبی کو ظاہر کیا۔ وہ نبی کی صفت کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور والحکمہ، اور حکمت بھی بتائے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ میرا نبی، وہ میرا غیب تم کو بتانے والا نبی ایسا ہے، یتلو علیہم، ان پر آیتیں پڑھ کر سنائے گا اس کی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں۔ آیت یہاں پر قرآن کی آیت بھی ہے، آیت کا ایک معنی علامتیں بھی ہیں۔ جب علامتیں آتی ہے تو قدرت بھی آتی ہے۔ تو میرا نبی ایسا نبی ہے، اے لوگو، اے ان پڑھو سنو، میرا نبی تم کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائے گا۔ اب یہ بتائے گا تو زبان سے بھی بتائے گا، ہاتھ کے اشاروں سے بھی بتائے گا۔ جب ضرورت پڑے گی قرآن پڑھ کر تم کو سنائے گا، اور یہ کفار مکہ جب حجت پوچھیں گے تو انگلی کے اشارے سے چاند جو اللہ کی آیتوں میں شمار ہے اس کے ٹکڑے کر کے بھی بتائے گا کہ دیکھو اے لوگو، اللہ ایک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اے ان پڑھ قوم،
سنو میں نبی تمہارے لیے آیا ہوں جو اللہ کی آیتیں پڑھتا ہوں، اور اللہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تمہارے دلوں میں جو شک و شبہ ہے اس کو میں صاف کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو اب تمہارے اندر جو شک و شبہ ہے اس کو میرا نبی صاف اور پاک کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے گا۔ یہ صفتیں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ علم رسول اللہ کا جو ہے، یہ تعلیم دینا، یہ علم و حکمت کی باتیں بتانا ان تک بھی پہنچے گا جو ابھی ان سے نہیں ملے، یا اگلوں سے نہیں ملے، یا آنے والوں تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیتیں اشارہ کرتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ میں امام اعظم کی مسند ہے یہ، جس کو مسند امام اعظم کہتے ہیں، یہ امام اعظم کی مسند ہے۔ اس کی سند پڑھ کے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر ہم امام اعظم کی فضیلت کیا ہے پڑھیں گے۔ مجھے یہ سند پہنچی ہے مکہ مکرمہ کے امام محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں ارویہ مسند الامام ابی حنیفہ عن شیخنا الشیخ محمد یحییٰ امان المکی عن الشیخ عبد الرحمن الدہان عن الشیخ عبد الرحمن بن عبد اللہ سراج عن والدہ عن عبد الملک الخلعی عن الشیخ عبد القادر بن ابی بکر الصدیق الحنفی مفتی مکہ المعظمہ عن الشیخ حسن العجیمی الحنفی عن خیر الدین الرملی الحنفی عن محمد بن سراج الحانوتی الحنفی عن احمد بن الشلبی الحنفی عن ابراہیم الکرکی الحنفی عن امین الدین یحییٰ بن محمد الاخصرائی الحنفی عن محمد بن محمد البخاری الحنفی عن حافظ الدین محمد بن علی الطاہری الحنفی عن صدر الشریعہ الاصغر عبید اللہ بن مسعود الحنفی عن جدہ تاج الشریعہ محمد حنفی عن والدہ صدر الشریعہ احمد الحنفی عن ابیہ جمال الدین عبید اللہ ابراہیم المحبوبی الحنفی عن محمد بن ابی بکر البخاری عرف بامام زادہ الحنفی عن ابی الفضائل شمس الائمہ بکر محمد الزنجری الحنفی عن شمس الائمہ عبدالعزیز احمد الحلوانی الحنفی عن ابی علی الحسین الخضر بن علی النصفی الحنفی عن ابی بکر محمد بن الفضل البخاری الحنفی عن الاستاذ عبداللہ بن محمد الحارث الحنفی عن ابی حفص الصغیر محمد الحنفی عن ابی حفص الکبیر احمد بن حفص البخاری الحنفی عن محمد بن حسن الشیبانی الحنفی عن الامام ابی حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی۔ امام اعظم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں عن نافع عن ابن عمر قال نہا رسول اللہ نہیں میں یہ حدیث پڑھتا ہوں عن نافع عن ابن عمر قال من السنة أن تأتي خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے آداب کے متعلق روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت نافع سے السلام علیکم سر جی میں وہ انتقال کی خبر پا چکا ہوں حضرت انتقال کی خبر تھی، وہ ضروری تھا پہنچانا۔ اللہم اغفر لہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں بتا رہا تھا امام اعظم اپنی مسند امام اعظم میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے متعلق جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ حضرت نافع سے ہے، اور حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سنت تو یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول بھی ہیں. آپ کا شمار فقہا میں بھی ہوتا ہے. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل بیان کی تھی، کر کے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے والد سے بعد میں، اے میرے والد، رسول اللہ نے جو تمثیل بیان کی تھی وہ مجھے معلوم تھا. تو بولے بیٹے بیان کیوں نہیں کرے؟ بولے بڑے بڑے لوگ موجود تھے میری عمر سے، اس لیے میں ادب میں خاموش رہا. تو حضرت عمر فرمائے کہ آئے بیٹے، اگر تم اس وقت جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے سوال کیا تھا تو تم اس کا جواب دیتے. تو آپ کم سنی سے بڑے ہی فقیہ تھے، اور آپ کا شمار فقہائے صحابہ میں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس اس طرح سے جایا جائے جو قبلے کی جانب سے ہو. قبلے کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا جائے، اور وَتَجْعَلْ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور تم اپنا ظہر یعنی تم اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرو. تو جب پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی تو چہرہ رسول اللہ کی طرف ہوگا. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو، تو یہ صحابہ کی سنت، اور حضرت عمر عبداللہ ابن عمر فرمایا سنت ہے. تو ہمارے کو تو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ جو قول فرمائے، آپ نے جو حکم دیا یا جس پر عمل کیا، اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں. مگر سنت کی تعریف یہ بھی ہے کہ جس پر صحابہ نے عمل کیا وہ بھی سنت میں شامل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سنت تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس جب تم حاضر ہوں تو تمہارا چہرہ رسول اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ، تم حضور کی قبر انور کی طرف اپنے چہرے کا استقبال کرو، یعنی اپنا چہرہ اب رسول اللہ کی طرف کر لیا کرو جب تم وہاں پر حاضر ہو تو. اور پھر کیا فرمائے؟ ثُمَّ تَقُولُ، پھر یہ کہو السلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امام اعظم نے فرمایا ہے. اب آئیے علماء نے امام اعظم کی اس حدیث کا دفاع کیسا کیا. جب ان العلماء اتفقوا على ان زیارت قبره صلی اللہ علیہ وسلم من اعظم القربات وافضل المشروعات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا، یہ علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ رسول اللہ سے قربت حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی جائے. اور یہ مشروع ہے، یعنی یہ شریعت میں بڑا مقام رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اطہر کی زیارت کی جائے. مگر اس میں جو ہے کچھ لوگوں نے جب اختلاف کیا، یعنی ڈفرینس آف اوپینین ظاہر کی، اپنی رائے ظاہر کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ وقیلا، یہ کہا گیا کہ انہو واجبن، رسول اللہ کی زیارت کرنا مزار اطہر کی واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے. اور کسی نے کیا کہا؟ وقیلا قریب من الواجب، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واجب ہونے کے قریب ہے، یعنی واجب نہیں ہے بلکہ تم لاپرواہی مت کرو. یہ اتنی تاکید کی گئی کہ یہ واجب کے قریب ہے، تم زیارت کیا کرو، جب ٹائم ملا، جب وقت ملا تم ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو. کیوں کہ پھر ایک حدیث شریف کی انہوں نے ریفرنس دیا، کہا کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے من حج، جس نے حج کیا، ولم یزرنی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، فقد جفانی،
تو اس نے میرے ساتھ، جفا کا ایک معنی ظلم آتا ہے اور جفا کا ایک معنی زیادتی بھی آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی فقد جفانی، تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. دیکھیے کوئی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتا. اس لیے ہم لوگ عمرے کو بھی جاتے ہیں تو رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کیے ہم سمجھتے ہمارا حج ادھورا ہے. اور طبرانی اور امام دارقطنی اور ابن عدی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان الفاظ کی احادیث مبارکہ کی روایت کی ہے. اب ہمارے علماء کا طریقہ کیا ہے معلوم؟ جہاں پر فضیلت بتاتے ہیں اس فضیلت کے انکار کرنے والوں کا بھی بتا دیتے ہیں، یہ لوگ یہ فضیلت کا انکار کر رہے ہیں بول کے. ہمارے علماء کا طریقہ رہا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ یہ فرما سکتا تھا اے محبوب آپ بتا دو کہ میری اطاعت، میری فرما برداری کرو، میرے پہ ایمان لاؤ. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب آپ انسانوں کو کہہ کے سناؤ لا الہ الا اللہ، میرے سوا جو بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ کے. سیدھی سیدھی بات کہی جا سکتی نا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی بتایا. تو ہمارے علماء کی یہ سنت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ کی فضیلت کے منکروں کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے ہمارے کو، اور انہوں نے کس طرح سے فضیلت کا انکار کیا وہ بھی معلوم ہونا. تو پھر علماء نے کیا کہا؟ وقد اخطأ ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے اس معاملے میں، اس مسئلے میں خطا کیا، غلطی کی، اور ان کو اپنے زن سے، انہوں اپنی سمجھ سے بول کے غلطی کر لیے. حیث ظن، جبکہ انہوں نے ظن کیا، گمان کیا. وہ جو انکار کر رہے ابن تیمیہ وہ صحابہ یا تابعین کا انکار نہیں ہے، انہوں اپنی طرف سے بول رہے. کیا بولے انہوں؟ ان الاحادیث الواردۃ فی ھذا الباب، اس باب میں یہ زیارت قبور کے معاملے میں جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہے بولے ابن تیمیہ. مگر یہ ابن تیمیہ ہے، دوسری جگہ ضعیف حدیث پہ فضیلت کے معاملے میں عمل کر سکتے بولتے. جو اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کیا ہے؟ حدیث شریف میں اگر حدیث شریف ضعیف ہے تو فضیلت کے معاملے میں اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اب مثال بتاتا ہوں میں، ضعیف حدیث کس کو بولتے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک واقعہ ہوا، مثال کے طور پہ چار مینار کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا. ایک شخص شالی بنڈے سے جا رہے تھے، انہوں دیکھے چار مینار کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں افضل گنج کو آ گئے. آ کے بولے میں شالی بنڈے سے آ رہا تھا، چار مینار کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ دیکھا میں اور افضل گنج کو آ گیا بولے. اب تھوڑا سا وقت گزرا، عمر بڑھ گئی، کچھ ہوا، پھر انہوں بیان کرے کیا بولے؟ میں افضل گنج کو آ رہا تھا تو میں دیکھا کہ چار مینار پہ ایکسیڈنٹ ہوا. جھوٹ بولے، اس میں جھوٹ نہیں بولے، مگر جو واقعہ پہلے بیان کرے تھے وہ واقعہ پورا ویسے کا ویسا بیان نہیں کرے، مگر جھوٹ نہیں بولے. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ضعف آ گیا، یعنی ان کے ذہن کی کمزوری ہو گئی، ان میں بھول پیدا ہو گئی. بات تو صحیح بولے مگر بھول کیسے ہو گئی؟ انہوں پہلے یہ بولے تھے میں شالی بنڈے سے آ رہا تھا، چار مینار پہ ایکسیڈنٹ ہوا، افضل گنج کو آیا بولے. بعد میں کیا بولے؟ میں افضل گنج کو آ رہا تھا، چار مینار پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں دیکھا بولے. جھوٹ نہیں بولے. تو اب ہم
جب ایسے معاملوں میں اپنے ساتھی سے حسن ظن رکھتے ہیں تو صحابہ سے ہمارا حسن ظن تو اور اچھا ہونا چاہیے. مگر رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کے معاملے میں حدیث قبول کرنے والوں نے، محدثین نے، چاہے وہ حضرت عمر ہوں، کئی معاملے میں حضرت عمر کے پاس کچھ مسائل آتے تو آپ صحابہ میں اعلان کرتے تھے کیا اس مسئلے میں کسی نے رسول اللہ سے کوئی قول، کوئی عمل دیکھا ہے، سنا ہے؟ تو کوئی صحابی اگر کھڑے ہوتے تو حضرت عمر پوری بات سن کے فرماتے کہ کیا آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی سنا ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا، ان کی بات اور مستحکم ہوتی تھی. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ان کی بات کا انکار نہیں کیے، اب آنے والوں کو بتانا تھا ارے دیکھو عمر وہ ہے جو رسول اللہ کے قول کو سن کر ایمان تو لا لیا، لیکن تم لوگوں کے لیے مزید گواہ پوچھا تھا تاکہ تم انکار نہ کر سکو. تو ابن تیمیہ اپنے طور پہ سوچ لے کے بولے یہ ضعیف حدیث ہے. بولے انہوں تو ضعیف حدیث تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس راوی ضعیف ہے، ہمارے پاس حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فضائل میں عمل کیا جا سکتا ہے. حدیث ضعیف ہے بول کے ہم نہیں چھوڑ دیتے. انہوں اماں بابا ضعیف ہو گئے بھی تو اماں بابا کو یہ لوگ چھوڑ دیتے، ہم لوگ نہیں چھوڑتے. اماں بابا جتنے ضعیف ہو گئے ہم ان کی اتنی قدر کرتے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے ضعیف حدیث بول کے چھوڑ دینا نہیں ہے، ضعیف حدیث بول کے اس پہ عمل زیادہ کرنا ہے. یہ بات ہے. تو یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث شریف. یہ مسند میں پوری روایتیں امام اعظم سے بھری ہوئی ہیں. تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ مسند امام اعظم کی سند مجھ تک آئی ہے امام محمد ابن علوی المالکی سے، آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اس ایک حدیث کی مناسبت سے آپ کا تعلق بھی امام اعظم سے حضور تک جڑ گیا ہے میرے ذریعے حدیث سے. میں کوشش کرتا رہوں گا کہ وقتاً فوقتاً کچھ ایسی چیزیں سناتا جاؤں جس سے آپ کا رابطہ بھی رسول اللہ سے جڑ جائے بحر العلوم کے فیض سے. حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں آنے والے وقت کی بتائی ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ باتیں علامات قیامت میں سے ہو، چاہے وہ باتیں احوال آخرت میں سے ہوں، چاہے وہ باتیں دین کے فتنے کے متعلق ہو، چاہے وہ باتیں ہمارے متعلق ہوں، ہم ایمان رکھتے ہیں. جب ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی حدیث مبارکہ میں بشارت دی ہے. اسی طرح سے امام اعظم کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بشارت دی ہے. وہ بشارت معلوم ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس کا ذکر حلیۃ الاولیاء میں ابی نعیم الاصبہانی نے فرمایا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان العلم بالسریہ، اگر دین کا علم، یہاں پر علم مطلق فرمایا رسول اللہ نے، ہم سمجھ رہے ہیں دین کا علم، مگر رسول اللہ کی جو بھی مراد ہو، علم فرمایا، وہ علم چاہے دین کا ہو، دنیا کا ہو، جو بھی علم ہو، لَتَنَاوَلُهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فارس، فارس کے بچوں میں سے، نوجوانوں میں سے ایک نوجوان اس سریہ تک پہنچ کر اس علم کو حاصل کرے گا. تو یہ اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام اعظم کے متعلق.
اب ایک اور حدیث شریف میں یہ ہے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لو کان العلم معلقا، اگر علم معلق ہے سریا پر، بالسریا، سریا ایک تارے کو کہا جاتا ہے، وہ جو دور ہے، وہ جو تارا زمین سے دور ہے، اس پر اگر لٹکا ہوا، اس پر اگر رکھا ہوا علم اگر ہے تو معلقاً آیا لفظ، حفاظت کی خاطر معلق کر دی جاتی ہے کوئی چیز کو۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے جب ہم گاؤں وغیرہ کو جاتے تھے تو بعض، اس زمانے میں فریج وغیرہ کا دور نہیں تھا، تو بعض چیزوں کو چھینکے میں معلق لگا دیتے تھے تاکہ چھوٹے بچوں کا ہاتھ نہیں پہنچنا بول کے، ہر کوئی اس کو نہیں چھینا، جو ذمہ دار ہے وہ نہیں چھینا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، جو مخصوص ہے اسی کا ہاتھ پہنچتا، وہاں تک لٹکاتے تھے، چھوٹے بچے اچھلے بھی تو ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے تھے اس میں گڑ اور کچھ ایسی چیزیں رکھی جاتی تھی جو حفاظت کے قابل ہو۔ اب یہاں پہ لوگ بولے نہیں وہ چوہوں سے بچایا جاتا، ارے چوہے اوپر بھی جاتے چھت پہ، عقل نہیں ہے دیکھو تو دیکھا نہیں، چوہوں سے بچانے کے لیے چھینکے میں نہیں رکھا جاتا تھا، چھینکے میں جو چیز رکھی جاتی تھی وہ جو بچے ہیں ان کے ہاتھ نہیں پہنچنا وغیرہ وغیرہ، سمجھنے کی بات۔ تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کچھ علم ایسا معلق ہے جو اس کا اہل ہوگا وہ وہاں تک پہنچ کے بھی حاصل کر لے گا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے، بعض الفاظ ہم مخصوص رکھے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، یہ دعائیہ کلمات ہیں، تو ہم امام اعظم کے لیے بھی کہتے ہیں اس لیے کہ امام اعظم تابعی میں سے ہیں۔ امام اعظم کی ملاقات میں آگے بتاؤں گا، آپ کی ملاقات 6 صحابہ سے ہوئی۔ اب انکار کرنے والے کچھ بھی انکار کرے، خدا کا انکار کر رہے ہیں، تو امام اعظم کی ملاقات کا انکار کرے تو ہمارے کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، انہیں اپنا ٹھکانہ خراب کر رہا۔ تو بتا رہا تھا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو مولا علی کا فیض بھی حاصل ہے۔ آپ کے والد یا آپ کے دادا بچپن میں آپ کے دادا آپ کے والد کو بچپن میں مولا علی کے پاس لے گئے تو مولا علی آپ کے والد کے حضرت ثابت کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرے تھے کہ اے اللہ اس کی آل میں اور اس کے علم میں برکت دے، تو وہ برکت امام اعظم میں آئی، علماء نے اتفاق کیا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، قال ابو حنیفہ امام اعظم فرماتے ہیں لقیتو، میں نے ملاقات کی، مجھے شرف ملاقات حاصل ہوا، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے اصحاب میں سے 7 6، اور ایک روایت میں 7 کا بھی ذکر آیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں 6 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، جن میں انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے، بہت ساری فضیلت یہ بھی ہے، 10 سال کی عمر جب آپ کی تھی تو آپ کی والدہ مدینہ منورہ میں، حضرت انس انصاری ہیں، آپ کے والد کا نام ابو طلحہ ہے، جو مدینہ منورہ میں خبر کھودا کرتے تھے، اور وہ بغلی خبر کھودتے تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کھودنے کا شرف حاصل ہے ابو طلحہ کو، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت انس۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ 10 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے لا کے بولے یا رسول اللہ ھذا انس خادمک،
یا رسول اللہ یہ انس آپ کا خادم ہے، قبول فرمائیے آپ کی خدمت کے لیے۔ پھر حضرت انس کیا فرماتے ہیں، میں 10 سال کی عمر سے رسول اللہ کی خدمت میں رہا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا رسول اللہ نے کچھ کام کے لیے مجھے حکم دیا تھا آقا کریم نے، میں جب اس کام کے لیے گیا تو میں بچوں کا کھیل دیکھ کے بچوں کے کھیل میں مشغول ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بچوں میں محبت سے بلا کر پیار کر کے بولے، اے انس میں نے تمہیں ایک کام سے بھیجا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی بیان کرتے ہیں آپ کہ آپ نے کبھی مجھے غصہ نہیں کیا، کبھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، فرما رہے ہیں حضرت انس۔ وہ انس ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عمر شریف تقریباً 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور آپ کوفہ میں آخری عمر میں کوفہ میں جا کے بس گئے تھے حضرت انس۔ تو کوفے میں حضرت انس سے حضرت امام اعظم کی ملاقات ہوئی، اور حضرت امام اعظم فرماتے ہیں وہ عبداللہ ابن جز الزبیدی، اور تیسرے صحابی کا نام آپ فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور ماخر ابن یسار سے بھی ہوئی، وہ واصلہ ابن اسقعی سے بھی ہوئی، اور حضرت عائشہ بنت اجرت رضی اللہ عنہم، یہ 6 صحابہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو حاضرین محترم، اب امام اعظم کی فضیلت کو بانی جامع نظامیہ نے حقیقت الفقہ آپ کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں امام اعظم کی سیرت اور فقہ کی اہمیت کے بارے میں آپ نے بتایا، بانی جامع نظامیہ نے۔ میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ کتابیں خریدنا، گھر میں رکھنا، 200-250 روپے کی کتاب ہے، آپ ایک معمول بنا لیجئے، ہر مہینہ ایک 500 روپے کی کتابیں خریدتا ہوں بول کے، 500 روپے کا اپنے بجٹ کے حساب سے ایک اماؤنٹ فکس کر لیجئے، اس کے بعد دیکھیے دیکھتے دیکھتے کتابیں کتنی بڑھتی اور علم کتنا بڑھتا۔ فقہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تھا۔ فقہ کوئی نیا فقہ نہیں ہے، فقہ کا معنی یہ ہے کہ دین میں سمجھ پیدا ہونا، تفقہ فی الدین، یعنی دین کی سمجھ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اب اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، جس کا اسٹینڈرڈ دین میں تفقہ حاصل جس کو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ آپ حضرات بھی کبھی کبھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بعض موقعوں پر آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھے سو یاد نہیں رہتا، مگر کوئی بات آپ ایسی کہتے ہیں جو دین سے اس بات کا انکار نہیں ہوتا، اس کو دین کی سمجھ کہتے ہیں، دین میں سمجھ پیدا ہو جانا۔ کوئی بات اگر پڑھے تو اس کو کئی اینگل سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، اس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں۔ جیسے میں بتا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فقہ تھی۔ جیسے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ مدینہ شریف سے جب نکلے تو حضور ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہیں بھیجنا ہوتا مدینے سے باہر تو ایک مقام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے، ان کو وصیتیں کرتے، نصیحتیں کرتے اور ان کو بھیجتے، وہاں تک سی آف کر کے آتے، چھوڑ کے آتے۔ گاؤں کے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے، گاؤں اصل جو روڈ رہتی تھی اس سے 1-2 کلومیٹر اندر ہوتا تھا، تو ہم جب گاؤں کو جاتے تو ہمارے رشتہ دار ہمارے استقبال میں اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے نکل کے اس راستے تک آتے تھے جہاں پر بس یا سروس چھوڑتی تھی۔ پھر جب ہمارے کو حیدرآباد چھوڑنے کا وقت آتا تو وہ ہمارے ساتھ وہاں تک آتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھی، ان کے ماحول میں یہ باتیں تھی کہ مہمان کا استقبال بھی کیا جائے اور مہمان کو الوداع کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔
مگر آج افسوس ہے ہماری طبیعتوں میں یہ حال ہو گیا، مہمان جب آواز دیتا کون ہے فلاں ہے، آؤ میاں، ہم بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ ہے، وہ بیچارہ سیڑھیاں چڑھ کے یا گھر میں ہمارے تک آ جاتا، ہم اٹھ کے ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ ہمارے کو تو چاہیے کہ ہم اس کی آواز سن کے خوشی کے مارے اس تک جائیں، گھر کے دروازے تک جائیں، دروازہ کھول کے خوشی سے اس کا استقبال کرنا، اس کا ہاتھ پکڑ کے لانا اندر تک، یہ سنت ہے۔ مگر نفس ہمارا موٹا ہو گیا، یہی نہیں، جب جانے کا وقت آتا تو ہم اپنے ٹھکانے پر، ہم اپنی کرسی صوفے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، میاں اچھی بات ہے جاؤ۔ پہلے کا ماحول کیا تھا؟ اگر خاندان کا کوئی غریب گھر کو آتا تو اس کو اچھے سے اچھا کھلاتے تھے، اور جاتے وقت بچوں سے اور گھر کے بڑوں سے چھپا کے کچھ اس کو دیتے تھے، ارے میاں تمہارے کرائے کو کام آتا، رکھ لو بول کے۔ حالانکہ اس کی استطاعت آنے جانے کی تھی، اس کے باوجود بھی حق، رشتہ داری کا حق ادا کرنے، اور اس کو کچھ دے دیا کرتے تھے کہ رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو جائے، اور وہ یہ خیال کرے کہ جبھی بھی میں فلاں کے پاس جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ میرے لیے وہ دیتے ہیں بول کے۔ یہ ماحول ہمارا اس تھا، یہ ہمارے پاس اس تھا، چلا کیوں گیا؟ اس لیے کہ ہم ایسی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ مہمان کو اگر آپ بیمار ہیں، آپ نہیں جا سکتے، تو آپ اپنے بچوں کو بھیجنا، بیٹے جاؤ دروازے تک، خالہ آئے ان کو چھوڑو، بیٹی کو بھیجنا، بیٹی آپ کی خالہ آئے ہیں جاؤ جا کے دروازے تک چھوڑو، چچا آئے بچے کو بھیجنا، بیٹے جاؤ چاچا کو دروازے تک چھوڑ کے آؤ۔ تو یہ ادب اور تربیت بھی تھی۔ پھر رشتہ داروں کی رشتہ داری کا خیال کیسا رکھا جائے؟ جب وہ چلا جائے مہمان تو اس کی برائی بچوں کے سامنے نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ہوتا، ارے آیا تھا شکایتاں کر کے گیا، کھا کے گیا، اتنے پیسے بھی دینا پڑا، وہ اب ایسا ایسا، بچوں کے سامنے بولے تو بچپن سے بچوں میں ان کا ادب اور محبت کم ہو جاتی۔ اب آپ کو اگر آزمانا ہے، میرے کو آزمانا ہے، میں کسی کے گھر کو گیا تو ان کے بڑے بچے میرے سے محبت کرتے نہیں کرتے، آزمانا ہے۔ میں فتنے میں نہیں ڈال رہا ہوں، اپنی حد تک کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم تجربہ کر کے ہم ویسا عمل نہیں کرنا۔ میں فتنے میں نہیں ڈال رہا ہوں، آزمائش میں کیسا ہم گئے تو بڑے کس حد تک ہم سے خوش ہو کے ملے، اندازہ لگا لو۔ اگر انہوں خوش ہو کے ملے تو سمجھو محبت ہے، پھر ہم بھی محبت کا بدلہ محبت سے دینا۔ اور اگر بچے سلام نہیں کرے، انجان مار دیے، عقل مند بچے ہو کے بھی اگر انجان مار دیے تو سمجھنا کہ یہ بڑے ان بچوں کو رشتہ داروں کا ادب نہیں سکھائے۔ اور پھر گھر کی عورتوں کو یہ تربیت دینا کہ دیکھو جب میرے چچا، میرے والد، میرے بھائی، کوئی بھی جب گھر آئیں تو تم جس حالت میں بھی ہو، یعنی تم جیسے بھی کام کاج میں مصروف ہو، آ کے پہلے سلام کر کے چلے جانا، پھر جاؤ تم جا کے چائے بناؤ، کھانا بناؤ، پھر آؤ۔ مگر ادب یہ ہے میرے بڑوں کا کہ جب میرے بڑے آئیں تو تم آ کے سلام کر کے چلے جانا، یہ نہیں آدھے گھنٹے کے بعد نکل رہی ہوں کر کے۔ ادب کہاں رہا بھائی؟ ادب تو یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ادب کیا جائے۔ یہ باتیں آداب سے متعلق ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے لے کر نکلے تو راستے میں نصیحتیں کرتے ہوئے، کیونکہ گورنر مقرر کیے تھے یمن کا، تو آپ پوچھنے لگے کہ آئے معاذ، اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میں قرآن کریم کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا۔ پھر آقا کریم نے پوچھا، اے معاذ ابن جبل، اگر اس مسئلے کو تم کو قرآن میں نہ ملا یا تم قرآن میں اس مسئلے کو نہ پاؤ تو؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں اس مسئلے کو
تلاش کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اگر وہ مسئلہ تمہارا میرے اقوال کی روشنی میں نہ پائے تو، نہ ملے تو، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس کو تفقہ فی الدین سے حاصل کر لوں گا، پھر میں اپنی سمجھ، اپنی بردباری اور اپنی رائے سے اس مسئلے کو حل کر لوں گا۔ تو رسول اللہ نے یہاں پر بشارت دی، فرمائے اے معاذ بن جبل، اگر تم کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ پائے اور تم اپنی بردباری، اپنے دین کی فہم سے اگر اس کو حل کر لو، مگر وہ اگر خطا پہ ہو جائے، تم اجتہاد تو کیے مگر وہ وہاں خطا ہو گئی تمہارے سے مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ظاہر نہ ہو سکا، وہاں پر تم سے خطا ہو گئی، چوک ہو گئی، تو اے معاذ بن جبل، تم کو اللہ ایک نیکی کا ثواب دے گا، وہ نیکی کا ثواب تمہارے اجتہاد کا ثواب ہوگا۔ اجتہاد کرنا بھی ثواب ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر تم اس مسئلے کو اپنے اجتہاد کے ذریعے حق پالو گے، تم نے اجتہاد کیا اور اس مسئلے کو حق پا لیا، تمہاری رائے قرآن اور حدیث کے موافق ہو گئی، تو سنو اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجر دے گا، ایک اجر اجتہاد کا، دوسرا اجر حق پانے کا۔ تو اجتہاد کرنا بھی ثواب ہے۔ تو صحابہ میں اجتہاد تھا، اور اجتہاد کا عام معنی کیا ہے؟ رائے، اپنی رائے دینا۔ مگر آج ہمارے لیے دین میں اپنی رائے دینا نہیں ہے، کیونکہ آج دین 1400 سال کی عمر گزار چکا ہے۔ اس عمر میں کئی بڑے بڑے فقہا، مفسرین، محدثین، مجتہدین نے وہ بات کو پا لیا، ان مسائل کو پا لیا اور انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اب اپنے کو، ہم کو نہیں، میں کو دین میں تفقہ حاصل ہے بول کے گمراہی کے فتوے دے کے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا نہیں ہے، خود بھی گمراہ نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں وعید آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اصحاب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب اصحاب علم کو اٹھا لیا جائے گا تو یہ جو جاہل بچ جائیں گے، یہ جہال، یہ جاہل فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو امام اعظم کی فضیلت یہ ہے، امام اعظم کا دور، امام اعظم کی ولادت ایک قول کے مطابق 80 ہجری میں ہوئی، بعض نے 90 کہا ہے، اور حضرت انس ابن مالک کا انتقال 100 سال ہوئی تقریباً آپ کی عمر۔ آپ نے حضرت انس سے بھی ملاقات کی، اور دیگر 5 صحابہ، ایک صحابیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو جیسے امام اعظم نے یہ فقہ جو لفظ ہے، اس کو آپ نے جمع کیسا کیا، آپ نے اس پر عمل کیسے کیا؟ مثال کے طور پر ایک جنگ کے موقع پر 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فکر ہو گئی کہ صحابہ اگر اسی طرح سے شہید ہوتے گئے تو قرآن کا بہت سارا حصہ ان کے سینوں میں رہ جائے گا اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، آپ نے حضرت عمر نے عرض کیا یا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر کو کہتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے کیا کہا؟ ارے حضور کے خلیفہ تو حضرت ابوبکر ہے، میں تو حضرت ابوبکر کا خلیفہ ہوں بول لیے، اور بولے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ رسول اللہ نہیں، میں ابوبکر کا خلیفہ ہوں۔ فرمایا خلیفہ رسول اللہ تو حضرت ابوبکر ہی ہے، بولے حضرت عمر۔
اب حضرت عمر عرض کرنے لگے یا خلیفۃ رسول اللہ، قرآن اگر ایسا ضائع ہو جائے گا تو پھر کیسا؟ تو حضرت ابو بکر فرمائے کہ وہ کام میں کیسا کروں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہے؟ تو یہ بار بار حضرت عمر عرض کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے قرآن کو جمع کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے اجتہاد سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا صحابہ کے سینوں سے، یا پھر کچھ چمڑوں میں اور کچھ پتھروں پہ لکھی ہوئی آیتیں تھیں اس کو ایک جگہ جمع کیا۔ آئیے آج ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں، شاید وہ بات آپ کو پہلی بار سننے میں آئے گی۔ سورہ برات سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، مگر سورہ برات کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ شریف ہر سورے کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ شریف ہر سورے کے ساتھ نازل ہوئی ہے، کسی نے یوں ہی نہیں لکھ لیا، ارے وہ جو بسم اللہ لکھا ہوا ہے وہ سورے کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب سورہ برات کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو صورتوں کا معنی اور صورتوں کا جو مفہوم آیتوں میں بیان ہے، جتنی آیتیں ایک معنی ایک مفہوم کی ہے ان آیتوں کو سورے کے مطابق اس میں جمع کر دو۔ سمجھے آپ؟ جیسا سورہ فاتحہ ہے، 7 آیتیں ہیں اس کی، ان آیتوں کا مفہوم سب ملتا جھلتا ہے۔ دیکھیے آپ، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت اس سے ملتی جھلتی ہے۔ تو ان آیتوں کو جہاں پر سورۃ الفاتحہ، پہلے نام بھی آ گیا سورہ فاتحہ، مگر آیتیں مختلف صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، مختلف صحابہ کے سینوں میں موجود تھی، تو ان کو تطبیق کی گئی، ان کو جمع کیا گیا۔ پھر جو سورت عنوان جو تھا اس عنوان کے تحت جو آیتیں تھیں اس کو جمع کر دیا گیا۔ تو سورہ برات اور سورہ انفال کا معنی مفہوم ایک جیسا ہے، تو وہاں پر یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی کہ سورہ انفال ختم ہو کے سورہ برات شروع ہوا یا سورہ برات سورہ انفال میں ہے، اس واسطے وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ فرمائے حضرت زید بن حارثہ، جی ہاں جی، جو تسلسل کہتے ہیں، آیتوں کا تسلسل اس میں ملا ہوا ہے، لیکن کسی صحابی کے ذریعے یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ سورہ انفال اس آیت پر ختم ہوا اور سورہ برات اس آیت سے شروع ہوئی، کنفرم نہیں ہوا۔ دیکھیے کتنی احتیاط کی کہ بسم اللہ اپنے سے ایڈ نہیں کرے، نام تو دے دیے سورہ برات مگر بسم اللہ ایڈ نہیں کرے۔ تو وہ الزام لگانے والوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے وہ 30 کر دیے، یہ کچھ بھی نہیں کرے، نہ زیر بدلے نہ زبر بدلے۔ قرآن جو آیا وہ قرآن آج بھی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو سورہ برات سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھنے کی وہ وجہ تھی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو عمل کیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، اسی لیے حافظ حدیث اس کو کہا جاتا تھا جس کو 1,00,000 احادیث راوی کے ناموں کے ساتھ، راوی کی زندگی کے ساتھ، حضور کے اقوال جس کو یاد ہو اس کو حافظ حدیث کہا جاتا تھا۔ تو صحابہ کے حافظے کا یہ عالم تھا، اور احتیاط کہاں تک تھی؟ معنی ایک ہی، مفہوم ایک ہی بول کے بیان نہیں کرتے تھے۔ اب جیسا ابھی حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ لفظ تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علم ثریا پر ہو تو فارس کے نوجوانوں میں سے یا ابنائے فارس آیا، فارس ملک کے بچوں میں سے اس کو پالے گا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث کی روایت میں کیا تھا؟ اگر علم ثریا پر معلق ہو، 2 لفظ الگ الگ تھے، تو 2 لفظ حدیث کے ساتھ
یہ حدیث کے راوی کون ہیں، یہ حدیث کے راوی کون ہیں، وہ باتیں ان کو یاد رہتی تھی، اتنا ڈفرنس اور زیر اور زبر کے ساتھ یاد رہتا تھا۔ اب کیا ہوا، صحابہ کا دور جیسا جیسا ختم ہونے لگا، بچوں کا دور آنے لگا۔ جو یزید کا واقعہ ہے نا، وہ جو وقت تھا، صحابہ گزر چکے تھے، صحابہ کے بچوں کا دور تھا وہ، تو وہ سیکنڈ جنریشن آف صحابہ کا ایرا تھا، وہ دور تھا وہ۔ مگر دیکھیے آپ کیسے فتنے پیدا ہو گئے۔ تو اب امام اعظم کا جو دور ہے وہ 80 ہجری 90 ہجری کا ہے، 60 سے 80 90 تک آ گئے۔ تو اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ توفیق عطا کی تھی کہ امام اعظم نے مسائل کو ابواب کے ضمن میں جمع کر لیا۔ یہ کارنامہ امام اعظم کا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کو لکھا کب جانے لگا؟ موطا امام مالک سے۔ موطا امام مالک کی کتاب موطا جو ہے نا، اس کو ام الکتاب فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ حدیثوں میں سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے۔ تو امام اعظم کے دور کے بعد میں لکھا جانے لگا۔ امام بخاری کا دور دیکھے تو تقریباً 200 ہجری کا ہے۔ تو موطا امام مالک نے جو لکھی ہے، تو امام اعظم کے شاگردوں میں امام مالک ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے اقوال کو، صحابہ کے افعال کو آپ نے جمع کیا ابواب کے ذریعے۔ اسی لیے آپ کو ایک امتیاز دیا گیا صاحب الرائے، آپ کو ایک امتیاز دیا گیا صاحب رائے۔ اس لیے امام ترمذی اپنی کتاب میں احناف کے بجائے اصحاب رائے لکھتے تھے۔ وہ جو رائے دیتے تھے، یعنی جو فقیہ تھے، وہ جو فقہا میں شمار تھا، حدیث مبارک یہ ہے اور فقہا کا قول یہ ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو فقہا کا قول حدیث سے ٹکراتا نہیں تھا، حدیث کے معانی و مطالب کو ظاہر کرتا تھا۔ اچھا، اب محدثین اور فقہا میں کیا فرق ہے؟ محدثین کا عمل یہ تھا، جب حدیث بیان کرتے تو اس کی تشریح نہیں کرتے تھے۔ جتنی حدیث ہے جیسی حدیثیں بیان کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ اگر ہم تشریح کریں تو ہمارے الفاظ کہیں حدیث مبارکہ میں شامل نہ ہو جائے، یہ خوف رہتا تھا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قول مبارک ہیں۔ ایک قول مبارک یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کوئی بات میری طرف جان بوجھ کے منسوب کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ امام اعظم نے جو اجتہاد کیا، اجتہاد ہے کیا اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسا میں بتا رہا تھا، قرآن کو تو جمع کر دیا گیا تھا، اور احادیث مبارکہ کو راویان حدیث محدثین من و ان حدیث بیان کرتے تھے، کیونکہ ایک قول مبارک میں جس نے کوئی بات میری طرف منسوب کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، جانتے بوجھتے ایک لفظ ایک حدیث میں۔ دوسری حدیث میں ہے کسی نے کوئی بات میری طرف منسوب کر دی جانتے ہوئے اور انجانے میں، چاہے انجانے میں ہو یا جانتے ہوئے ہو، اگر کوئی بولا یہ حدیث ہے بول کے بیان کیا اور وہ اگر حدیث نہیں ہے تو پھر اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ احادیث مبارکہ محدثین کے نزدیک اس پر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ محدثین عمل کرتے تھے۔ تو محدثین جو حدیث ہے وہ بیان کر دیتے تھے۔ اب ان محدثین میں بعض فقہا تھے جو کسی مسئلے میں یہ بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ فرمایا بول کے پھر حدیث بیان کرتے تھے۔ پہلے مسئلہ بیان کرتے تھے، پھر حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے۔ تو امام اعظم نے جو ایسے اقوال کو جمع کیا آپ نے،
تو اس طرح سے فقہ مدون ہوئی۔ تو فقہ ہے کیا؟ یہ بات اہل علم بانی جامع نظامیہ اپنی کتاب میں حقیقت الفقہ میں لکھتے ہیں، یہ بات اہل علم یہ حصے اول میں صفحہ نمبر 153 پہ بانی جامع نظامیہ لکھتے ہیں، یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ اجتہاد ایک مشکل کام ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اجتہاد کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت ہے، مثلا مجتہد کے لیے علم تفسیر آنا، تفسیر کے بھی 5 علوم ہیں، علم تفسیر آنا، علم حدیث آنا، اور حدیث کے سارے علوم ہونا، 40 سے زیادہ علوم ہیں حدیث کے، وہ سارے علوم سے واقف ہونا، پھر اقوال سلف یعنی اقوال تابعین اور تبع تابعین سے بھی واقفیت ہونا، اور کوئی آیت یا حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کے احکام سے بھی واقف ہونا، اور لغت طریقہ، عربی لغت کا طریقہ کیا ہے، یہ جملہ اگر اس کے ساتھ کہا جائے تو کیا معنی بنتا، اسی جملے کو ایسا کہا جائے تو کیا معنی بنتا۔ ابھی میں بتایا، جیسا اگر کوئی بول رہا روکو مت جانے دو، یعنی جانے والے کو روک لو، اس کو مت جانے دو، یہی جملے کو بول رہے ہیں، روکو مت جانے دو، ارے جانے والے کو نکو روکو، جانے دو بولنا چاہ رہے ہیں، جملہ ایک ہی ہے۔ تو اب لغت میں کس طرح سے استعمال میں آتا اس کا بھی علم رہنا، اور پھر استنباط احکام کیسے حاصل کرنا اس کا بھی علم رہنا، مجمل اور مفسر۔ مجمل یعنی خالی اتنا نہیں، اس کا کمپلیٹ رہنا، علم کیسے حاصل رہنا۔ مثال دیتا ہوں میں، اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے کو معلوم رہنا کہ راستہ ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے، ادھر نکلے تو وہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ اگر انہوں پوچھے آپ کہاں بیٹھے ہوئے، بولتا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بولنا یہ علم کہاں سے لیے آپ بولتے وہ بولنا، مگر انہوں کہاں سے لیے، انہوں کہاں سے، پورا سورس، یہ چین آف نالج معلوم رہنا۔ خالی اتنا جملہ بیان کر دینا کافی نہیں ہے، اس جملے کے ریفرنسز کہاں سے ہے وہ سب معلوم رہنا۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا، جن کی فہرست اگر لکھی جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں ایک چھوٹا سا رسالہ ہو جائے گا، فرما رہے ہیں۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ یہ ایسی باتیں ہیں، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے 11:35 پہ شروع کر دیا تھا، ہوتے ہوتے ہم اپنے پرانے وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ دارقطنی میں حدیث کی کتاب کا ایک نام ہے دارقطنی، اس میں عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ ذات السلاسل میں لشکر بھیجا گیا تو ایک رات مجھے احتلام ہوا، چونکہ سردی نہایت شدت سے تھی اور غسل کرنے میں خوف ہلاکت تھا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا، صحابی رسول ہے، اور نماز صبح میں اپنے رفقا کی امامت کی۔ جب ہم واپس آئے تو لوگوں نے یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر دیا۔ انہوں غسل نہیں کیے سردی کی شدت کی وجہ سے، تیمم کر لیے، تیمم کر کے فجر کی نماز کی امامت بھی کر دی۔ اب جب صحابہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو ابن عاص کے ساتھ یہ ہوا تھا، ان کو غسل واجب تھا مگر انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر کے ہم کو نماز پڑھا دی۔ حضور سے عرض کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے تم نے جنابت کی حالت میں امامت کی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ کا یہ کلام یاد آیا، اللہ کی آیت یاد آ گئی میرے کو۔ صحابی فرما رہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، یعنی مت قتل کرو تم اپنی جانوں کو، اللہ کا تم پر رحم ہے۔ اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ یا رسول اللہ، غسل تو واجب تھا مگر اللہ کا رحم یاد آ گیا تو میں غسل کرتا تو سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا، مر جاتا، مطلب مر جانا نہیں تھا وہاں، بیمار پڑ جاتا میں، تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا اور کچھ نہ فرمایا، حضور خاموش ہو گئے، یعنی حضور نے اس عذر کو قبول کر لیا۔ تو صحابہ کا تفقہ فی الدین تو حضور کے زمانے سے ہی تھا،
تو امام اعظم نے کوئی نیا دین، نیا تفقہ فی الدین نہیں لائے. امام اعظم کی فقہ کوئی نئی نہیں ہے. صرف امام اعظم نے کیا کیا، جو صحابہ نے عمل کیا، جو صحابہ کے اقوال تھے، ان کو جمع کر کے امت کو دے کے آسانی پیدا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امام اعظم کی محبت عطا فرما، اور جو تقلید ہم امام اعظم کی کر رہے ہیں وہ تقلید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے ذریعے امام اعظم کو روز قیامت اجر عظیم فرمائے، اور ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمائے. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے. آمین والحمد للہ رب العالمین.